بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری اور ہمارے والدین اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا، جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، مولا دور فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ مولا، ان کی جو بھی دلی جائز مرادیں ہیں سب پوری فرما دے۔ اے مالک و مولا، جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے دلوں کے احوال تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کے جو بھی مسائل ہیں میرے مالک، وہ دور کر دے یا اللہ۔ مولا، ہم سب نے جو تجھ سے مانگا اور جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ یا اللہ، جو بھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہے، یا اللہ ان کے لیے نیک رشتے، اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، ان کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں۔ یا اللہ، جتنے بھی بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بے گھر ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اور ان کے سائے اپنی اولادوں پر ہمیشہ قائم رکھ۔ یا اللہ، سب کے دلوں کی نیک جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اپنا عبادت گزار بنا۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں نیک راستہ دکھا، ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ شعبان کی 15ویں رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے، بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو قیام کرو۔ قیام سے مراد نوافل پڑھنے ہیں۔ اس رات آپ جتنی ہو سکے عبادت کریں، نوافل پڑھیں، اور جتنی آپ کی ہمت ہے اتنی ہی آپ عبادت کریں۔ نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ اس رات آپ نماز تہجد ادا کریں، نوافل پڑھیں، اور جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اتنی عبادت کریں، تسبیحات کریں، وظائف پڑھیں، یعنی جتنی بھی آپ ہو سکتا ہے اس رات میں عبادت کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، کیونکہ یہ رات ہی قبولیت کی رات ہے۔ اس رات میں مانگی ہوئی دعائیں انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انعام کے طور پر عطا کی ہیں، تاکہ ان راتوں میں وہ بندے جو ان کے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر سکے ان راتوں میں، اور اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر سکے اور جنت کے مستحق بن جائیں، کیونکہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
بعض آدمی روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ ان کا کھانا پینا، ان کا رزق، کیونکہ وہ حلال نہیں ہوتا، ان کا لباس حلال نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کا کھانا پینا، آپ کا کمانا حلال طریقے سے نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی کوئی کی ہوئی عبادت اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائے گا۔ روزے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس حلال رزق نہیں ہے تو آپ کسی سے ادھار لے لیں، کسی سے قرض لے لیں اور اس سے آپ روزہ رکھیں۔ حرام چیز سے آپ روزہ رکھیں گے، حرام کمائی سے لیا ہوا کھانا اگر اس سے آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اور جو ایسی مبارک رات جس کے بارے میں سرکار دو عالم انبیاء رحمت للعالمین نے بتا دیا کہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس رات آپ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور اس رات اگر آپ کثرت سے استغفار کریں تو وہ بہت ہی افضل ہے۔ اس کے علاوہ تسبیحات کریں، وظائف پڑھیں، کوئی بھی آپ عبادت کر لیں، اس میں انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ قبول فرمائے گا، اور آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر پریشانی، ہر تکلیف دور فرمائے گا۔ بے شک وہ بے نیاز ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہمارے دلوں کی نیک جائز خواہشات کو پورا کرنے والا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کی نیک اور جائز خواہشات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی نیک جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ ایک کفن چور جو ہر مردے کا کفن چرا لیا کرتا تھا، ایک دن وہ قبرستان میں گیا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آئیے جانتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ ہے، فرماتے ہیں ایک شخص ہمیشہ ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ وہ چھپا کر رکھتا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائے تو میں اپنا معاملہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان عبرت کچھ اس طرح سنائی۔ میں ایک کفن چور تھا، کئی قبروں کے کفن چرائے، جب بھی کوئی نئی قبر کا مجھے پتہ چلتا میں جا کر اس کا کفن چوری کر لیتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس کو جب دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنی شروع کر دی۔ جب کفن کی ایک چادر میں نے ہٹا لی اور دوسری کو کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس عورت نے چادر کو تھام لیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا تم مجھ پر غالب آ سکتی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری طاقت کے ساتھ میں نے وہ کھینچنے کی کوشش کی اور یکا یک اس عورت نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور میرے چہرے پر اس جگہ پر جلن ہونے لگی۔ درد کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ میں بے چین ہو گیا۔ یہ کہہ کر جب اس کفن چور نے اپنا چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان صاف تھے۔ پھر میں نے اسے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ میں نے وہ چادر اس کے اوپر ڈال دی اور جلدی سے مٹی کو اس کے اوپر ڈال کر قبر کو برابر کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا اب کفن چوری نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت میرے تمام سابقہ گناہ معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا ابو عزار رحمت اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ تیرا بھلا ہو، اس سے پوچھ کہ جو مسلمان قبلہ رخ کر کے دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلہ کی طرف ہی تھے یا پھر چکے تھے؟ میں نے اس کفن چور سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے جتنے لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے پھر چکے تھے۔
حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر سیدنا ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہوں نے کہا کہ اے اسحاق، جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پہ نہیں ہوا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کرے۔ اس عبرتناک واقعے میں ہم سب کے لیے عبرت کے بہت سے مدنی پھول موجود ہیں۔ کتنا تشویشناک واقعہ ہے کہ جو لوگ سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور دنیا کو سنتوں سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان کے ساتھ قبر میں انتہائی سخت معاملہ ہوتا ہے۔ قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا بھی عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارا نازک جسم اس بھڑکتی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اگر اسی طرح ہم لاپرواہی والی زندگی گزارتے رہے اور سنتوں پر عمل نہ کرتے رہے اور دنیا کو سنت پر ترجیح دیتے رہے تو ہمارے لیے آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ ان تمام کاموں سے دور رہنے کا وعدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنے دامن کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھیں اور کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔